بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نیا جو سٹارٹ کر رہے ہیں، فاروق اعظم عظیم منتظم اور عظیم حکمران۔ حضرت عمر فاروق کا طرز حکمرانی شخصی نہیں جمہوری تھا۔ آپ علیہ السلام گورنر سے عہد لیتے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کریں گے۔ آج ہم پارٹ 1 شروع کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں نظام حکومت کے باب میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو عہد حکومت تمام زمانوں میں دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے طرز حکمرانی کے اعتبار سے چمکتا اور دمکتا رہا ہے، جسے طرز حکومت کو آج بھی ہر حکمران وقت اپنے لیے مثال سمجھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا عہد اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا عہد ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے عہد میں اسلام کے نظام حکومت کے ایک منظم، مربوط اور فعال نظام کی داغ بیل ڈالی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ طرز حکمرانی کے ذریعے ہی اپنی سلطنت کو اس حد تک وسعت دی کہ کسر و کیسرا کی وسیع سلطنتیں بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن گئیں۔ ذیل میں آپ کے طرز حکمرانی کے بنیادی خد و خال کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، فاروق اعظم علیہ السلام کی حکمرانی کا جمہوری انداز۔ حضرت عمر فاروق کا طرز حکمرانی شخصی نہیں بلکہ جمہوری تھا۔ حکمرانی کا جمہوری انداز ہی تعلیمات اسلامیہ کے موافق ہے۔ شخصی حکمرانی میں عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی اور ایک شخص ہی تمام تر معاملات میں کل اختیارات اور تمام قضاء یا فیصلہ جات کا مالک ہوتا ہے، بلکہ جمہوری حکمرانی میں ہر مسئلے پر عوام کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حکمرانی کے ذاتی اختیارات نہیں حکمرانوں کے ذاتی اختیارات نہیں رہتے، بلکہ اجتماعی رائے کے مطابق حکومت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے تمام فیصلہ جات کو جمہوری انداز میں کیا، اور جب بھی کسی مسئلے کے لیے کسی رائے کی ضرورت ہوتی تو آپ علیہ السلام صلاۃ الجامعہ کے الفاظ کے ذریعے ایک اعلان کراتے، جس کے مطابق لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنا مدعا اور مقصد لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ آپ علیہ السلام معمولی اور روزمرہ کے فیصلے بھی اسی مجلس میں کیا کرتے تھے۔ اس کی درجہ ذیل مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب عراق اور شام فتح ہوئے تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ تمام مفتوحہ علاقے فوج کو بطور جاگیر دے دیے جائیں، اور اس حوالے سے بہت بڑی مجلس منعقد ہوئی۔ مہاجرین اور انصار میں سے 10 بڑے سردار مشورے کے لیے بلائے گئے۔ ان سے مشاورت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے ایک فرد ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی صرف میری وجہ سے میری رائے کی پیروی کرے۔ اسی طرح 21 ہجری میں نعود کے معرکہ کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہو کہ خلیفہ وقت بھی بنفس نفیس اس معرکے میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ اس مسئلے پر مجلس شورا منعقد ہوئی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باری باری اپنی رائے دی کہ آپ کا خود جنگ پر جانا مناسب نہیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اس موقف کی تائید میں تقریر کی۔ کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو کہ حضرت عمر فاروق موقع جنگ پر نہ جائیں۔ یہ کنز الامان کے اندر ہے، منصف ابن ابی شیبہ۔ اسی طرح فوج کی تنخواہیں، اعمال کی تقرر اور غیر قوموں کو تجارت کی آزادی اور ان سے موصول کی وصولی کے لیے عام فیصلہ جات بھی اسی طرز شورا کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا انداز حکمرانی سراسر جمہوری تھا۔ آپ علیہ السلام کی خلافت کی ساری بنیادی جمہوریت پر تھی، اور یہی جمہوریت خلافت کی اصطلاح میں مشاورت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اسلامی طرز حکمرانی اور خلافت کی اساس بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خلافت کا طرز حکومت صرف اور صرف مشاورت پر منحصر ہے۔ یہ منصف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ تحریر ہے۔ مجلس شورا کے علاوہ ایک مجلس حکومتی معاملات کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینے کے لیے مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی۔ اس میں اہل الرائے صحابہ کرام شریک ہوتے تھے اور نظام خلافت کے ماتحت علاقوں سے آنے والی خبروں کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور اس حوالے سے اجتماعی رائے پر مبنی اقدامات اٹھائے جاتے تھے۔ اس کی مثال کوفہ، بصرہ اور شام میں خراج وصول کرنے کے لیے اعمال کا تقرر تھا۔ آپ نے تینوں صوبوں میں اپنے احکام ارسال کیے کہ وہاں کے لوگ اپنی اجتماعی مرضی اور رائے کے مطابق اپنی پسند کے لوگوں کے نام بھیجیں جو ان کے نزدیک زیادہ دیانتدار اور قابل ہوں۔ چنانچہ ان علاقوں سے جو نام بھیجے گئے، حضرت عمر فاروق نے
ان ہی لوگوں کو ان کے علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔ یہ ابو یوسف، کتاب ابو یوسف میں ہے یہ۔ اسی طرح یہ اجتماعی رائے اگر کسی عامل کے خلاف ہو جاتی اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا تو آپ علیہ السلام لوگوں کی اس جمہوری رائے کے احترام میں اس عامل کو اس کی ذمہ داریوں سے معزول کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اسلام کے عظیم اور نامور فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص، جو بہت رتبے اور مرتبے کے صحابی رسول تھے، نوشیروانی پائے تخت کے فاتح تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن جب کثرت کے ساتھ لوگوں کی ان کے خلاف شکایات موصول ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو گورنرشپ سے معزول کر دیا۔ کتاب الخروج۔ اسی طرح طرز حکمرانی کا اگلا دوسرا پوائنٹ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، جمہوری طرز حکمرانی کے رہنما اصول۔ جمہوری طرز حکمرانی کا یہ اصول بھی اسلامی نظام حکومت کا طرہ امتیاز ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور فرائض کا مکمل شعور تھا۔ حضرت عمر فاروق کی حکومت میں ہر شخص کو اظہار رائے کی نہایت آزادی حاصل تھی۔ لوگ اعلانیہ اپنے جمہوری حقوق کا اظہار کرتے تھے، کوئی بھی سرکاری اہلکار یا عامل ان کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتا تھا۔ الفاروق، اس کے اندر مینشن ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے جمہوری طرز حکمرانی کو سب سے زیادہ اپنی ذات پر نافذ کیا ہوا تھا۔ جب ایک حاکم خود جمہوری سوچ کا مالک ہو تو نتیجتاً ہر جگہ جمہوری روایات کی پاسداری نظر آتی ہے۔ جمہوری طرز حکمرانی کے اصول یہ ہیں: نمبر 1، حاکم وقت عام لوگوں کے ساتھ عام حقوق پہ برابر اور مساوات رکھنے والا ہو۔ نمبر 2، وہ عام لوگوں کی طرح قانون کی پابندی کرے اور قانون کی پابندی سے خود کو مستثنی نہ بنائے۔ نمبر 3، ریاست کی آمدنی اپنی ذات پر بے جا صرف نہ کرے۔ نمبر 4، عام معاشرت میں اس کی حاکمانہ حیثیت کو ملوث نہ رکھا جائے۔ نمبر 5، اس کے اختیارات محدود ہوں اور مطلق العنان ہرگز نہ ہو۔ نمبر 6، ہر شخص کو اس پر تنقید کا بنیادی جمہوری حق حاصل ہو۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سارے جمہوری ضابطے اور اصول اپنی ذات پر لاگو کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے طرز حکمرانی میں اس قدر جمہوری رویے کے حامل تھے کہ آج بڑی سے بڑی نامور جمہوریت اور جمہوری حکمرانوں میں بھی ایسی جمہوری حقوق کی مثالیں ناپید نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جہاں لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق کے بارے میں آگاہ فرماتے، وہاں اپنی ذات کو بحیثیت حاکم اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی بھی کراتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے تمہارے بیت المال کو یعنی قومی خزانے سے اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مرحبی کو یتیم کے مال میں حق ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں تو تمہارے قومی خزانے سے کچھ نہ اے لوگو، میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جن کا تم مجھ سے مواخذہ کر سکتے ہو۔ تم سے خراج اور مال غنیمت اور ملکی ٹیکس بیجا طور پر جمع نہ کرو اور ان کو بیجا طور پر خرچ نہ کرو۔ میں تمہارے روزینے اور تنخواہیں بڑھا دوں اور ملکی سرحدوں اور دفاع مضبوط اور محفوظ رکھوں اور تمہاری زندگی کو خطرات میں نہ ڈالوں۔ یہ بھی ابو یوسف کتاب الخروج کے اندر ہے۔ الخراج، جمہوریت کا یہ نقشہ اور جمہوری حاکم کا یہ رویہ آج اسلام کے ماننے والوں کو اپنے وطن اور اپنے خطے میں درکار ہے۔ ایک موقع پر کسی عام شہری نے امیر المومنین کو ٹوک دیا، انتہائی سخت اور ترش الفاظ کہتے ہوئے یوں مخاطب: اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے اسے روکا کہ ایسا نہ کہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، اسے کہنے دو۔ اگر یہ لوگ نہیں کہیں گے تو انہوں نے اپنا حق امانت پورا نہیں کیا، اور اگر ہم نہ مانیں تو ہم نے اپنا فرض نہیں نبھایا۔ الفاروق کے اندر یہ ہے۔ یہ آج ہمارا ٹاپک جو تھا حضرت عمر فاروق کی حکمرانی، یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ پہلی قسط اس کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا، پارٹ 2 انشاءاللہ جلد ہوگا۔ اس میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔